ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ان دنوں یہ ٹھیک ہے کہ نئی حکومت آئی ہے, اس سے ایکسپیکٹیشن ہے, معاشی بحران بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, ویسے تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں معاشی بحران, لیکن بڑا شدید ہے. لیکن اس سے بہت زیادہ متاثر ہمارا میڈیا بھی ہوا ہے. ایک زمانے میں میڈیا کا مطلب پرنٹ ہی سمجھا جاتا تھا, لیکن 2 دہائی قبل جب الیکٹرانک میڈیا آیا, خاص طور پہ نجی چینل آئے, تو پھر اب میڈیا کے حوالے سے اسکریننگ کو سمجھا جاتا ہے, اتنی اہمیت اخبارات کو نہیں دی جاتی. لیکن بہرحال اس کی اہمیت اپنی جگہ, اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. اور اگر میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے گفتگو کروں تو بلا شبہ سامنے کہوں گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ کسی اور زمرے میں لیا جائے, لیکن حقیقتاً پاکستان میں میڈیا کو جنہوں نے سمجھا ہے, جن کو بنایا ہے, اور جنہوں نے ایک آن پرنسپل اسٹینڈ لیا ہے, اور جو آج ہم درپیش ہیں خدشات اور خطرات, اس کی جنہوں نے اس سے بہت پہلے نشاندہی کر دی تھی, میرے محترم جاوید جبار صاحب سے زیادہ اور کون جانتا ہے. شعبہ تو ایڈورٹائزنگ تھا, لیکن صحافت غالب رہی. لکھنے میں, پڑھنے میں کئی کتابیں آئیں, قومی بین الاقوامی مسائل. میں نے کہیں تعارفی میں ایسا نہ ہو کہ تو ویسے بھی کم وقت ہونے لگا ہے ہمارے یہاں. تو جاوید جبار صاحب ویلکم. اور یہ کہنے میں حرج نہیں کہ ان کے ساتھ نشست و برخاست کو بھی کئی دہائی گزر چکی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے تمام ادوار دیکھے, اگر 4 ڈیکیڈ یا 5 ڈیکیڈ کہہ لیں, کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں اس سے بڑا بحران کبھی نہیں آیا. تو پہلے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایک تو مجاہد بہت شکریہ آپ کی دعوت کا اور آپ کی تعارف کا آپ نے جو کیا, آپ کی خوش اخلاقی, آپ کی اہلیت, ماشاءاللہ ہمیں فخر ہے اس پر. مجاہد صاحب, یہ آپ نے جو کہا کہ جو اس وقت کا بحران ہے, کیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ شدید بحران ہے؟ میں کہوں گا ہاں اور نہیں. نہیں اس اعتبار سے کہ ماضی میں جب صدر ایوب خان کے وقت میں ہم نے دیکھا جو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کو جو نافذ کیا گیا, حالانکہ دلچسپ بات ہے کہ 1959 میں ایک پریس کمیشن بنایا گیا, اور ورکنگ جرنلسٹ کنڈیشنز آف سروس ایکٹ 1960 میں نافذ ہو گیا تھا. مانے کہ ایک غیر منتخب حکومت بھی صحافت کا اور میڈیا کا کچھ خیال رکھ رہی, لیکن اس کے بعد ان کا ڈائریکشن بدل گیا اور بہت ریپریسو ایک دور سے ہم گزرے. پھر سب سے سیاہ دور 70s اور کچھ حد تک 80s کا, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کے دوران بھی باوجود اس کے کہ وہ ایک منتخب جمہوری حکومت تھی, پریس پر خفیہ طور پر اور کھلے عام بھی دباؤ آیا اور بڑا کرائسس تھا. لیکن سب سے غلط اور سیاہ دور تھا ضیاء الحق کا. تو اس وقت تو جو ذاتی طور پر صحافیوں کی کوشش کی گئی, کہ ان کی عزت بھی چھین لے, ان کو کوڑے مارے گئے, میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ دور اس اعتبار سے اتنا غمگین ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ادارتی طور پر, مالیاتی طور پر جو اس وقت دباؤ ہے, اور جس کے نتیجے میں کم آمدنی رکھنے والے میڈیا کا عملہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. واقعی میں نہیں سمجھتا کہ ماضی میں اتنا بھاری جو قرضہ ریاست کرتا ہے میڈیا کو, پیسے نہیں دینے کے لیے تیار. حال یہ ہے کہ 8 سال 7 سال کے پرانے بل اخبارات کے, ٹی وی چینلز کے, آج تک وفاقی حکومت نے پورے نہیں کیے. یہ شرمناک مرحلہ میں نے پہلے. لیکن جاوید صاحب, ود ڈیو ریسپیکٹ, میں اس اعتبار سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو ہماری جو میڈیا انڈسٹری تھی, اس کو بھی تو ہم نے ایک انڈسٹری ہی بنا دیا نا. یعنی کہ کسی نے ہوا, کسی سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کچھ میڈیا تجربہ ہے, کہنے کہ جی ہاں میں نے تانگا چلایا ہے 20-25 سال. تو تانگا چلانے والے میڈیا میں آپ کیا, جب ایک وہ ایلیمنٹ آیا جس نے اس کو ٹریٹ انڈسٹری کی طرح کرا. پھر میں یہ بھی یہ کہوں گا کہ وہ گروتھ جو تھی وہ ان نیچرل تھی. صحافیوں کو ایک کنزرویٹو سمجھا جاتا تھا. تو جو ہماری برادری نے جب ایک جس میں گروتھ کہہ رہا ہوں, جو اچانک آپ کی 10 ارب سے 20 ارب اور 40 ارب اور لاسٹ 2017 میں 90 ارب تک آپ کی انڈسٹری 85 ارب تک بھی پہنچ گئی. تو یہ تو ان نیچرل گروتھ بھی تو تھی نا. میں اس کی الگ بات کروں گا کہ لکھنے پڑھنے بولنے کی آزادی تھی, لیکن جو آپ کی جو مالکان آئے, پھر ان کی آرگنائزیشنز آئیں,
اس لیے میں نے کہا کہ آپ جب کوئی اگر ان نیچرل گروتھ ہو، کوئی غیر فطری چیز ہو تو وہ تو کولیپس ہوتی ہے جاوید صاحب۔ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل، لیکن مجاہد صاحب دیکھیے، جب ایک ادارہ اشتہار دیتا ہے کسی کو، وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ جی یہ عوام کی رقم، یا اگر نجی شعبے کا کوئی ادارہ ہو اور وہ میڈیا سے کہتا ہے کہ یہ اشتہار میرا آپ چلائیے، تو وہ ایک کانٹریکٹ بن جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کہ وہ غیر ضروری قسم کی ایک گروتھ ہوئی ہے۔ کانٹریکٹ بھی تو نہیں رہا، وہ کانٹریکٹ نہیں، وہ ایک تحریری کانٹریکٹ تو ہے نا کہ بھئی بل آیا، اشتہار چھپا یا نشر ہوا، اس کے لیے میڈیا نے ایک بل دیا ریاست کو۔ اس میڈیا نے وہ جو کام کرنے والوں کو جو بیک بون تھی ان کو تو کوئی کانٹریکٹ نہیں دیا، نہیں ان کو نہیں دیا، انہوں نے وہی سلوک کیا جو ٹھیکیدار ہمارے فیکٹری کا کرتا تھا کہ باہر بیٹھے ہوئے 20 لوگوں کو اٹھا لو، 10 کو نکال دو۔ بالکل تو پھر ایک خالی وائی اونلی اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پھر مالکان سہارا لیتے ہیں اس کا بہانہ بنا کر، اور کیونکہ 3 دفعہ جو ہم نے خدمت کی ہے کابینہ میں، 2 دفعہ میں وزیر اطلاعات رہا ہوں، دونوں دفعہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے ویج بورڈ مقرر کروایا ان 2 دوران، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت اور یہ ہمارے جنرل مشرف کے دور میں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے ہر حکومت کا کہ ورکنگ جرنلسٹ، صحافیوں کے حقوق کو تحفظ اور ساتھ ساتھ انشور کریں کہ میڈیا کے مالکان اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ لیکن پھر بھی مجاہد صاحب میں اول ذمہ داری ڈالوں گا ریاست پر اور حکومت وقت پر کہ اخلاقی اعتبار سے وہ اپنا فرض پورا کریں۔ کوئی اور موضوع ہوتا تو میرے لیے گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن میڈیا پر گفتگو، اور وہ بھی پھر میں جاوید جبار صاحب سے ایسے طالبان والے سوال کروں جو اسٹوڈنٹس والے، اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن ایک بریک کی طرف چلتا ہوں، اور پھر میں اصل میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ نہیں سمجھے کہ کوئی میں جاوید جبار صاحب سے سوال کر کے کوئی ایسی بات نکلوانا چاہتا ہوں کہ ود ڈیو ریسپیکٹ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور محترم جاوید جبار صاحب سے جو بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی۔ جاوید صاحب دیکھیں، آپ یعنی یہ اگر کوئی غلط روایت پڑی ہے تو وہ غلط ہے۔ مثلا تمام شعبوں میں جانے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ہوتی تھی نا۔ مثلا آپ مثلا اگر میں آرٹ نہیں جانوں اور نیشنل کونسل آف آرٹ میں جا کے پڑھانے لگوں کہ نہیں جی مجھے تو ہر چیز آتی ہے، اور کوئی بھی شعبہ لے لے، یونیورسٹی میں پڑھانے والے الگ ہیں، ڈاکٹر کوئی کرنے لگے، انجینئرنگ کرنے لگے۔ میں دراصل آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کے یہاں جو ہمارے یہاں جو میڈیا گروپس تھے، جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز تھیں، انہوں نے بتدریج ایک ان کی آئیڈینٹی بنائی۔ مثلا اس اگر مجید نظامی صاحب تھے نا جنہوں نے بنایا، یا میر صاحب تھے تو انہوں نے بنایا نا، یا ہم جہاں بیٹھے ہیں ڈان گروپ ہے تو اس کے بھی بیک گراؤنڈ ہوتا تھا۔ یہ 5-6 گروپ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے اجارہ داری بھی ہوئی تھی۔ یہ جو ہمارے یہاں جو الیکٹرانک میڈیا آیا اور پھر گورنمنٹس کو بھی ضرورت ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی استعمال کرو، تو یہ جو میں جو مشروم گروتھ کہہ رہا تھا اس میں تمیز ختم ہو گئی۔ پھر ایڈورٹائزنگ کی جو تقسیم تھی وہ بھی سیاسی بنیادوں پر ہو گئی، ہم انہیں روک نہیں سکے۔ آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ کروڑوں کی کمپینیں بنتی تھیں اور کس طرح تقسیم ہوتی تھی ڈمیز کو، جس کو اب آپ ختم کر رہے ہیں۔ اس لیے میرا آپ کا یہ سوال تھا کہ ذرا اس بارے میں ہوتے ہوئے ہم شاید اپولوجسٹک ہو جاتے ہیں کہ میں جیسے اپنی اب اس بننا صاحب کے زمانے کی تنظیم کو یاد تو کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ آج ہم خود یہاں کس جگہ ہماری تنظیم پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ کی بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہوں یا میڈیا گروپس ہوں، وہ کیا جب میں نے ان نیچرل گروتھ کو کہا، اسی لیے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو گروتھ ہوئی اس کو کوئی آپ کی اے پی این ایس کے صدر پہلے کون ہوتے تھے، سی پی این ای کے ایڈیٹر کون ہوتے تھے، آپ کی ایجنسیوں کے کون ہوتے تھے، پی بی اے کے کون ہوتے تھے، اب جو یہ ہو گئے 150 200 250 جو جی یہ بالکل بے ترتیب اور نامناسب قسم کی یہ جو بانٹے گئے ہیں لائسنسز، محض اس وزن پہ کہ کیا آپ لائسنس فیس ادا کریں گے، جو ویٹیج ہونے چاہیے دیکھنے کے لیے کہ اونر کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا پروفیشنل کریڈینشلز ہیں۔ یہ کافی نہیں کہ مالک کہے کہ جی میں تو ہائر کر لوں گا، اپوائنٹ کر لوں گا پیشہ ورانہ صحافیوں کو۔ ہر میڈیا کے مالک کے اپنے ذہنیت میں وہ موجود ہونا چاہیے وہ عناصر جو صحافت کے سب سے اعلیٰ معیار پر اترتی ہیں۔ You can't just be a proprietor because you have the capital.
یہ ہر قسم کے بزنس کی طرح نہیں ہے میڈیا کا بزنس. آپ یہاں پر سچ پیش کر رہے ہیں, سچ اور حقائق. اور سچ کیا ہے؟ آپ کا سچ میرے سچ سے مختلف ہو سکتا ہے. کون سے حقائق کس طرح پیش کریں, یہ ایک انتہائی عظیم پیچیدہ ایک پیشہ ہے. اور ہم اس کو بعض دفعہ یہ میڈیا کے مالکان کو عام طور پر ہم نے جو لائسنسز بانٹے ہیں, اور یہاں پر انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میں نے جب جنرل مشرف کے کابینہ سے استعفیٰ دیا, ایک معاملہ بنیادی اصول کا تھا, لیکن میرے جانے کے بعد جس انداز میں وہ قانون پر عمل کیا گیا, وہ قانون کے تیاری میں تو میں نے رول ادا کیا, لیکن جب آیا وقت اس پر عمل کرنے کا, بہت مجھے افسوس ہوا کہ جنرل مشرف نے خود اور ان کے وزراء اس وقت کے بغیر دیکھے کہ یہ ریگولیٹری باڈی کس بنیاد پر یہ لائسنسز دے رہی ہے, انہوں نے پوری ایک انارکی کا ماحول پیدا کر دیا. وہ ایک مونوپولی والا الگ معاملہ تھا جو آپ کہتے تھے کہ جناب آپ نے کراس میڈیا اونرشپ, وہ تو حالانکہ نہیں, میں نے صرف اس میں ہم نے یہ کلوز رکھا تھا, ڈیو کیئر شوڈ بی ایکسرسائزڈ ٹو پریونٹ انڈیو کانسنٹریشن آف میڈیا پاور, کہ لائسنسز دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ بہت زیادہ غیر توازن نہ ہو جائے میڈیا کا اقتدار صرف ایک یا دو گروہوں میں. وہ مانے مناسبت رکھے, مکمل بین میں نے نہیں لکھا جو 22 گھرانے آ گئے تھے, انشورنس ان کے پاس, بینک ان کے پاس, ٹیکسٹائل ان کے پاس, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے. لیکن جس انداز میں اس پر عمل کیا گیا, ہر ایک کو خوش کرنے کے خاطر اور کچھ نئے گروپس کو لانے کے لیے, تاکہ جو روایتی میڈیا گروپس تھے ان کے ہولڈ کو, ان کی اجارہ داری تو نہیں, ان کے ڈومیننس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کئی اور گروپس کو بانٹا گیا. نہیں, میں جو آج کے اس پر بھی آؤں, لیکن جیسے ہم جو آپ لوگ ہم لوگ جو اپنی گفتگو میں یا اپنے نصاب میں جب میڈیا کی تاریخ پر بات کرتے تھے, تو اب سیاستداں تھے لیکن ہم محمد علی کے کامریڈ کو یاد کرتے ہیں, حسرت مہانی کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں, مولانا ظفر علی خان کا ہم نام کیوں لیتے ہیں, پھر میاں افتخار الدین کا کام یوں لیتے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ ایک روایت آتی تھی, یعنی ان سے اختلاف کرتے تھے صحافت کی. تو اب جب آپ کی آتے آتے ایوب خان کے دور میں لوگوں نے جسے آپ ریزسٹ کرا, وہ سب کچھ کیا. اسی طرح یہ جو ہم جب ان گروپس کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ یہ کرا کہ ہم جیسے لوگوں کو, جو انہوں نے کہا یہ اینکرز, ایک اینکرز پاور ایک الگ بن گئی نا, یہ ایسا لگا کہ یعنی یہ ٹی وی الگ ہے, یہ اینکرز الگ ہے. یہ بھی تو ایک ہوا نا معاملہ, یعنی تھوڑا بہت ہم بھی اس میں شامل رہے ہیں. یہ والی جو ان نیچرل ہوئی کہ ایک طرف میڈیا ورکر تھا, عام ورکر تھا, کیمرامین تھا, رپورٹر تھا, بیچارہ رات بھر 24 گھنٹے کام کرتا تھا, لیکن ایک نئی پاور نکل کر آئی. اس پاور کو سوری ٹو سے پولیٹیکلی استعمال بھی کیا گیا, اس کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا. اس لیے جو آج جو اگر ہماری جو چاہے اب تو سب ایک ہو گئے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, حکومت ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے, اشتہار نہیں دے رہی ہے, لیکن کیا وہ اپنی تصحیح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ جو میں جن چیزوں کی میں نے نشاندہی کی یہ واقعی غلط تھی یا ہے؟ نہیں, بالکل. there is an absence of self appraisal, اپنے آپ پر نظر ڈالنا اور آرام سے اور ہمت کے ساتھ تسلیم کرنا کہ یہ بھی ہماری غلطی ہوئی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں ایک بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, میاں افتخار الدین کے بعد بھی پرنٹ میڈیا میں بہت زبردست قسم کے کردار رکھنے والے ایڈیٹرز گزرے ہیں. جیسے احمد علی خان صاحب نے ایک ایسی چھاپ رکھی ڈان پر, الطاف حسین بے شک ان سے پہلے بھی تھے, انہوں نے بھی بڑا نامور رول ادا کیا, لیکن کچھ ایسے صحافی گزرے ہیں جو اس دور کے بعد بھی 60s, 70s, 80s, ضیاء الحق کے دور میں, ایون اپ ٹو دا 90s, اس کے بعد یہ جو کمرشلزم کا رجحان اتنا بڑھ گیا کہ the role of the editor جو کہ برقرار رکھنا چاہیے تھا ہمیں الیکٹرانک میڈیا میں بھی, کانٹینٹ کنٹرول, کانٹینٹ پالیسی, صرف اب 2 یا 3 ایسے گروپس میں نظر آتا ہے. یہ ایک کلیئرٹی آف تھنکنگ اور ڈسپلن, اور ان گروپس کا تعلق صحافت, اوریجنل صحافت سے زیادہ گہرا ہے. جن کا یہ نیا پیشہ بنا ہے,
اس میں وہاں ایک فقدان یعنی بڑے روتھلیسلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یتیم خانہ تھوڑی کھولا ہوا ہے، آپ ڈیلیور نہیں کرتے، یعنی یہ تمام لفظ استعمال ہوتے ہیں اب، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کاروبار کر رہے ہیں، ہم پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بعض پروفیشن ایسے ہوتے ہیں، مثلا اگر آپ ایجوکیشن کو یہ کہیں کہ میں پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہوں جیسا کہ ہو رہا ہے، صحافت کو کہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے کر سکتا ہوں جیسا کہ ہوتا ہے، تو اس لیے لٹریچر کو یا آرٹ کو، مطلب یہ شعبے تو آپ زیادہ جانتے ہیں کریٹیوٹی اس میں ڈومینیٹ ہونی چاہیے ایبسلیوٹلی، اور یہ باقی کے سارے شعبوں سے علاوہ شاید پبلک ہیلتھ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں ڈاکٹر سرو کرتا ہے ان آرڈر ٹو ہیلپ اے ہیومن بینگز سروائیول، اس کے علاوہ یہ ایک بالکل انوکھا شعبہ ہے جہاں آپ اطلاعات فراہم کر رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی آلموسٹ ایک سیکرڈ ڈیوٹی ہے، اور اس کے لیے وہ نارمل کرائیٹیریا آپ نہیں اپلائی کر سکتے کہ جی ہم کو تو پیسہ کمانا ہے، پیسہ اس شعبے میں کمانے کے لیے آئیں تو پھر ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے، یہ لائسنسز نہیں دینے چاہیے۔ میں جاوید جبیر صاحب سے پھر بات یہ کروں گا کہ پھر لوگ یہ کہیں گے چلے ہم نے یہ تو تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی زیادہ لاؤڈ اور کرٹیکل ہو گیا ہوں، تھوڑا سا مرحلے سے گزرا ہوں کہ اب ہو کیا، کس طریقے سے ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں، کیونکہ خاص طور پر سمجھا جا رہا ہے کہ جو نئے پاکستان کی نئی حکومت کے سبب ہوا، ورنہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، جیسے میں نے کہا کہ غالباً 2015 میں کوئی 70 بلین کے کہتے ہیں جی پرائیویٹ سب مل کے ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی تھی، 90 بلین تک کے 40 to 50 بلین آفیشلی، لیکن about 7 to 8 بلین گورنمنٹ کی طرف سے، اور جس میں شاید کوئی 50% اس بار کہہ رہے ہیں پچھلے 8 مہینے سے نہیں ملا، اور اس کی طرف الگ ہے، تو یہ ہو کیسے حل، کیونکہ شاید جو موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیڈ گوائے جو ہیں، جو برے بچے ہیں، اور بڑے یہ جو اپنے بہت ان کو بڑا تکبر ہو گیا ہے، ان کو بڑے یہ کہ ان میں، اور کچھ لوگ ایسے کہتے بھی تھے جی ہم حکومت بناتے ہیں، ہم گراتے ہیں، 4-5 لوگ کرنے میں ذہن میں بھی آ گیا، یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ دیکھیے کچھ حد تک نا مجاہد صاحب، دیکھیے ہر شعبے میں جہاں ٹیکنالوجی بڑی تیز تر بدلتی ہے تو یہ ناگزیر ہے کہ مارکیٹ یا سیکٹر میں کچھ ریشنلائزیشن آئے، کیونکہ جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو پرانی ٹیکنالوجی کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ ہماری دور میں یہ ٹیکنالوجیکل کنورجنس جو ہو رہا ہے کہ آپ کی ہتھیلی میں پہلی بار تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں، سارے ذرائع ابلاغ آپ کی ہتھیلی میں آ گئے، یہ کبھی پہلے انسان کی تاریخ میں نہیں تھا، نہ میڈیا کی تاریخ میں، تو یہ انیویٹیبل ہے، ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ کچھ بڑی تکلیف دہ تبدیلیاں آئیں گی، لیکن اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے تاکہ تکلیف کم سے کم ہو۔ کس طرح مینیج کیا جائے یہ میں معلوم کروں گا محترم جاوید جبار صاحب سے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جاوید صاحب، مثلا اس کے عام طور پر کہتے ہیں لوگ 3 فریق ہیں، ایک گورنمنٹس، ایک مالکان اخبار، اور تیسرے شاید ورکنگ جرنلسٹ، بیچ میں بھی ہوتے ہوں گے کوئی ٹھیکیدار ویکدار، مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہوگا، لیکن مورلیس ان کی نمائندہ تنظیمیں بھی ہوتی تھیں، بدقسمتی سے اس طرح کی وہ نمائندہ بھاری بھرکم تنظیمیں اور ان کے قد آور وہ لیڈرشپ بھی نہیں ہے، ورنہ پہلے حکمرانوں کو اور جو مالکان ایڈورٹائزنگ، میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایڈورٹائزنگ کو کہاں رکھتے ہیں اس میں؟ نہیں، میں اس میں 2 اور فریق کو شامل کروں گا مجاہد صاحب، ایک عام معصوم شہری جو آپ کا وکٹم بھی ہے، کنزیومر بھی ہے، میڈیا کا 80% اشتہارات پڑتا ہے اخباروں میں، ہے نا، اور دوسرا شعبہ جس کو میں شامل کروں گا وہ ہے اشتہارات دینے والا شعبہ، وہ بھی ایک فریق ہے اس پروسیس میں، حکومت، میڈیا کے مالکان، ورکنگ جرنلسٹ، ایڈورٹائزرز اینڈ سٹیزنز، اور شہری عام طور پر اپنے آپ کو اپنے ذمہ دار نہیں سمجھتے، لیکن یہ بڑی غلط بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر شہری کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ وہ میڈیا کی خوشحالی، میڈیا کے معیار کے بارے میں ایک متحرک انسان کے طور پر حصہ لے، صرف بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے اسکرین پر دیکھ کر پیسیو سٹیزن نہ بن جائے، کنزیوم کیا جا رہا ہے، بلکہ خود پرو ایکٹیو ہو۔ اب اس کے لیے ایک ذہنی کیفیت بنانی پڑے گی، تبدیل کرنی پڑے گی، لیکن یہ ممکن ہے۔ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں شہری خود میڈیا ایشوز پر آگے بڑھتے ہیں۔
آزادی صحافت پہ صرف ورکنگ جرنلسٹ سڑک پہ نہیں نکلتے بلکہ وہاں عام شہری بھی نکلتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا حق ہے کہ سچ ہمیں حاصل ہو. سو اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو رسپانس. میں اس حکومت کے لیے دعا گو ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مجھے خلا نظر آتا ہے. میڈیا کے بارے میں وزیر اطلاعات میں ذاتی طور پر نہیں کہہ رہا, بعض دفعہ بڑے دلچسپ بیانات دیتے ہیں لیکن ابھی تک میں نے مشورے کا پروسیس نہیں دیکھا. جب بھی میں نے اس پوسٹ پہ خدمت کی ہے میں نے ہمیشہ سمجھا کہ ایک قانون کو نیا تیار کرنے سے پہلے, مثلاً پیمرا قانون تیار کرنے سے پہلے میں نے ہر صوبائی شہر میں گیا, کیپٹل سٹی میں اور اسلام آباد میں, اور ہم نے کھلے عام کنسلٹیٹیو سیشنز آرگنائز کیے, عام شہری کے لیے بھی اور صحافیوں کے لیے, میڈیا کے مالکان کے لیے, اشتہارات کے شعبے. ہم نے میڈیا کمیشن میں بھی یہ کیا. ہم نے پہلے دوسرے لوگوں کی باتیں سنی, اس کے بعد ان کا جو وزڈم یا ان کا جو جینوئن ڈیمانڈ ہے, ہر مطالبہ نہیں لیکن جو جائز بنتا تھا, کوشش کی کہ وہ میڈیا کمیشن کی رپورٹ میں تجاویز میں بھی شامل ہو اور اگر قوانین بنانے کا وقت تھا تو ان کی رائے بھی شامل ہو. اس حکومت کو چاہیے کہ بہت جلد یہ کنسلٹیشن پروسیس شروع کرے کیونکہ پارلیمنٹ ایک بہت عظیم ادارہ ہے, وہاں بھی کنسلٹیشن ہوتا ہے حزب اختلاف, لیکن وہاں پر ایک جانبداری کی کیفیت ہے. صرف کیونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں تو حکومت وقت پر تنقید کرنا ضروری ہے, اگر اچھا بھی کام وہ کر رہی ہو حکومت. کنسلٹیشن جو ہوتا ہے سول سوسائٹی کے ساتھ, پیشہ ورانہ صحافیوں کے ساتھ, وہ ایک الگ نوعیت ہوتی ہے. ہم لوگ مثلا کچھ ایسی تنظیمیں, لسانی مذہبی تنظیمیں ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ان کو نشر کرنا چاہیے, پھر وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہمیں کنٹرول کیا جاتا ہے, ہم رسپانسبل ہیں, ہمیں پتہ ہے جناب. نہیں ایبسلیوٹلی. دیکھیے ریاست کا فرض ہے کہ وہ تحفظ فراہم کرے صحافیوں کو اور میڈیا کو اس قسم کے ناجائز پریشر جو ڈالا جاتا ہے بعض انتہا پسند گروہوں کی جانب سے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیلیکیٹ پروسیس. اور جیسے ابھی ایک ریسنٹلی رپورٹ شائع ہوئی, بڑا یہ بدترین مثال ہے کہ گزشتہ 5 سے 7 سال میں جو صحافی حضرات ہلاک کیے گئے, ایک بھی شخص آج تک مجرم نہیں قرار دیا گیا, نہ اس کو کوئی سزا سنائی گئی ہے. اٹ از اے ویری شیمفل ریکارڈ. لیکن ایسے بعض صحافیوں کو بھی تو کوئی سزا نہیں ہوئی کہ جنہوں نے اپنی پروگراموں میں پتہ نہیں کیا کیا لنترانیاں کی, بعد میں ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا بلکہ وہ ادارے ان کو مزید سنبھال کے رکھتے ہیں, باہر ادھر سے نکلتے ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں, مطلب ان کو بھی تو کوئی پنشمنٹ نہیں ملی. آئی ایگری ود یو, آئی ایگری. لیکن صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ شکر ہے کہ وہ زندہ ہیں. توبہ توبہ ان بیچارے صحافی جو گزر گئے اور جن کو وہ ایک الگ ہے نا, آئی نو ان کو ایک نامناسب قسم کا, ناجائز قسم کا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا. لیکن میں یہ بھی آپ کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے عجیب حیرت ہوتی ہے کہ اس آزادی کے ساتھ لوگ غیر ذمہ دار قسم کے بیانات نہ صرف زبانی بلکہ شائع بھی کر دیتے ہیں. اور عدلیہ, بعض دفعہ عدلیہ, بالخصوص جب عدلیہ پہ حملہ ہوتا ہے تو عدلیہ بڑی تیار ہوتی ہے اس کا نوٹس لینے کی, باقی کسی کا ہوتا رہے شخصی. اور لیکن عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اس پر بھی نظر رکھے کہ دوسرے شعبوں پہ جو کردار کشی کی جاتی ہے بائی سم پیپل یا بائی سم میڈیا گروپس, اس کا بھی اتنا ہی وہ نوٹس لیں. میڈیا موضوع ہی ایسا ہے کہ جس میں ایک نشست میں کہاں گفتگو مکمل ہو, لیکن جب میں بریک کے بعد آؤں گا تو کچھ کنکلوڈنگ سوال کروں گا اپنے محترم جاوید جبار سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جاوید صاحب اگر میں کوئک 2-3 چیزیں کیونکہ ہیں نا سوالات بے شمار ہیں, مثلا جیسے یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان سب فریقوں میں اب اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل آزاد میڈیا, لیکن آزاد ہوتے ہوئے بھی یہ کیا وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا ایڈورٹائزنگ, جناب آج جو صورتحال یہ ہے کہ اشتہار نہیں مل رہے, تو ہم یہی سمجھیں اور اشتہار حکومت کے پاس ہیں, تو اب تو یہ محدود سوال یہ ہو گیا نا, اور اس لیے ہم آپ کو نکال رہے ہیں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ اشتہار نہیں دے رہی, تو کیا صحافت اب جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتی رہے گی؟ یہ بہت بڑا ایک چیلنج آ رہا ہے. دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا میں خرچہ ایڈورٹائزنگ پر بڑھ رہا ہے,
لیکن عجیب و غریب بات ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہے. گوگل یا فیس بک یا ٹویٹر یا انسٹاگرام یہ سب بیرون ملک، امریکہ، مینلی امریکہ. تو اس کا فائدہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو خرچہ ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ پاکستانی عوام کو یا میڈیا کو اس کا فائدہ پہنچے، وہ کسی اور کو پہنچ رہا ہے. تو اسی وجہ سے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ کرنا اتنا ضروری ہے کہ کون سے طور طریقے ہم اپنائیں کہ اپنے آپ کو تحفظ بھی فراہم کریں، کچھ ایک منیمل لیول آف سیکیورٹی آف امپلائمنٹ بھی ہو، ری ٹریننگ ہو. نئے جو دور آ رہے ہیں میڈیا کے، اس کے لیے نئے سکلز کی ضرورت ہے، اس کی کیا تیاری کی جائے. all of these have to be identified on an emergency basis. اور یہ ممکن ہے اگر گورنمنٹ starts listening to different stakeholders. اس طرح بھی تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کنسلٹیشن یا پیمرا جو ادارے تھے، مثلا اب پھر میں اس طرف آ جاؤں گا. جیسے اس وقت بھی اگر ابھی تک مجھے نہیں لگا انہیں آئے ہوئے اب 100 دن ہونے والے ہیں کہ جو اول تو مالکان کی تنظیمیں بھی 2 ایڈیٹرز بھی پتہ نہیں کیا، ہماری تنظیمیں بھی یونین کتنی، چلو اور پی بی اے میں کے صدر اور صدور، مجھے تو نام بھی نہیں پتہ اس کا کون لوگ ہیں، کیا نام ہے، بعض کو جاتا ہے. میرے لیے کہتا ہے کہ یہ جو 3 یہ ابھی تک ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اگر یہ واقعی بحران ہے اور کرائسس ہے اگر تو اس کو بیٹھ کے ریزالو کرنے کا کس طرح ہوگا؟ ابھی تک تو آپ کے ہمارے انفارمیشن منسٹر جس طرح کے بیان دے رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دیں گے. نہیں آئی ہوپ دیٹ از ناٹ ٹرو. لیکن یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، میڈیا کے مالکان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں ڈائیلاگ کا ایک نیا ایک ماحول پیدا کریں، کیونکہ کشیدگی بھی تو موجود ہے، بہت سخت قسم کی کشیدگی ہے کچھ میڈیا گروپس کے درمیان. شکر ہے کہ ڈان اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ میڈیا مالکان ایک دوسرے کے خلاف خوش ہو کے اس کے ہتھ کڑی لگا دو، اس کو جیل میں کر دو، تالیاں بجاتے ہیں، اس کو پابندی کر دو، یہ سب کچھ ہوتا ہے. بالکل. اور حکومت کو چاہیے کہ یہ وضاحت کرے. یہ جو بڑی دلچسپ بات انہوں نے کر دی ہے وزیر اطلاعات نے کہ جی تینوں میڈیا کا ایک ریگولیٹری باڈی کرنے کا ارادہ. میڈیا کمیشن نے 5 سال قبل کہا تھا کہ پیمرا اور پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی جو سمارٹ فون کو اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان دونوں کو آپ مرج کریں کیونکہ ان دونوں کی ایک کنورجنس بنتی ہے. پرنٹ میڈیا جو ہے، اخبارات بالکل ایک الگ نوعیت کے میڈیم ہے. وہاں ٹھہراؤ ہے، سوچ ہے، ایک ایڈیٹر کا رول ہے جو کہ آئی ایم سوری ٹو سے الیکٹرانک میڈیا میں نہیں ہے. تو اس کو کوشش کر کے زبردستی آپ ایک ہی ریگولیٹری باڈی میں لائیں گے، اس سے بالکل نقصان ہوگا. صوبائی سطح پر سارے اخبارات اب صوبائی سطح پر چھپتے ہیں نا، ڈیکلیریشن جو ملتا ہے وہ وفاقی حکومت نہیں دیتی، جبکہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ وفاق کے ماتحت ہے. تو یہ ایک بنیادی تضاد ہے. اور مجھے تعجب ہوا جب وزیر اطلاعات نے کہا سب کو اب ایک ہی باڈی کے تھرو ہم ریگولیٹ کریں گے. یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اسی لیے مشورے کی بڑی ضرورت ہے. اینڈ آئی ہوپ دیٹ کیونکہ چوہدری صاحب سیاسی تجربہ تو خیر ہوگا ان کو، شاید میڈیا کے حوالے سے یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ نو ہاؤ ہونی چاہیے اس انفارمیشن منسٹر کو. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ میڈیا کمیشن کی رپورٹ ذرا پڑھ لیں. ہمارے یہاں لکھنے پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے اور حکومتوں اور وزراء کے پاس تو بالکل ہی وقت نہیں ہے، اور ہم صحافیوں کو بھی لکھنے پڑھنے سے دور کا واسطہ ہے. 1 2 3 4 میڈیا کمیشن میں کیا آپ کہتے ہیں کہ جی ایک تو بڑے ادب کے ساتھ اختلاف، وقت نہیں ہے. وقت ہی تو ہے صرف ہمارے پاس، دیگر کاموں کے لیے نا، وقت کا صحیح استعمال، صحیح درجیات وقت تو ہے لیکن دیگر کاموں کے لیے. 1 2 3 4 کیا تجاویز ہے؟ نمبر 1 کہ الیکٹرانک میڈیا کو اور ٹیلی کام اتھارٹی کو ریگولیٹ کرنے کو ماتحت کر دیا جائے پارلیمنٹ کے، بجائے وزیر اعظم یا بجائے وزیر اطلاعات کے. نمبر 1. نمبر 2 اسٹیٹ میڈیا یعنی کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان، اسٹیٹ میڈیا کے بجائے ان کو پبلک میڈیا بنایا جائے. اس کا ایک فارمولا بتایا ہے جس میں کوئی ریاست کا اور حکومت وقت کا رول نہیں ہوگا. تیسری بات، اس وقت ملک میں 80 سے زیادہ ایسے قوانین ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا پر اپلائی کر سکتے ہیں. ان میں سے کئی حصے فرسودہ ہیں، کوئی اس کا ریویو نہیں ہوا. بہت شدید ضرورت ہے کہ ایک ٹاسک فورس فوری طور پر مقرر کی جائے اور وہ تجویز کرے کہ جی اس قانون میں یہ چینج لائیں، کیونکہ یہ بنی تھی 19th سینچری میں.
برطانوی دور کے بھی آج تک وہ پروویژن. تو یہ ایک اور تجویز ہے. پھر ہم نے کہا ہے کہ جو میڈیا کے مالکان ہیں ان کو رائج کیا جائے کہ وہ شفاف انداز میں اپنے مالیاتی حالات پر تاکہ عوام کو بھی اور ورکنگ جرنلسٹ کو بھی پتہ چلے بھائی کون سا میڈیا گروپ کیا کما رہا ہے, کون سے ذریعے سے کما رہا ہے. کیونکہ کئی میڈیا گروپس ہیں جن کے کچھ اور انٹرسٹ ہیں, بعض ہی کچھ 3 یا 4 ایسے میڈیا گروپ ہیں جن کا مکمل تعلق صرف میڈیا سے ہے. تو آج کل یہ بھی تو ہے نا جاوید صاحب کہ ہم اس طرح کیا وہ نہ کہیں کہ جو چلیں ابھی بھی سیکھنے میں حرج نہیں ہے کہ ہم اپنے اداروں کو بھی تو ریگولرائز کریں بھائی. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں کہ جو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے مالکان کون ہیں, ایڈیٹرز کون ہیں, ایگزیکیوٹ کون کرتا ہے, ایچ آر کیا ہے, جن لوگوں کو لیا جا رہا ہے کرائٹیریا کیا ہے, تنخواہوں کا اتنا بڑا وہ خلیج کیوں ہے کہ کہیں لاکھوں میں کہیں بیچارے سینکڑوں میں. تو اس کو بھی تو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سب سے مشکل کام سیلف کرٹیسزم ہے جو کہ ہم نہیں کر پاتے. سیلف کرٹیسزم اینڈ ریفارم, کیونکہ صحافت ایک بہت عظیم پیشہ ہے. اس کے انٹری کرائیٹیریا جاوید صاحب انٹری کرائیٹیریا بہت زیادہ سخت ہونے چاہیے. ہاں آپ ماشاءاللہ اس کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہیں اور آپ اس سے بھی بلند ہیں, لیکن یہاں پر کچھ لوگ ٹانگیں چلانے والے آگے بڑھ گئے. ٹانگیں چلانے میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں بھی نفاست چاہیے. تجربہ ہے نا کہ گھوڑے کا خیال رکھنا. یہ محاورہ بن گیا نا کہ کسی نے لائسنس دینے گیا نا تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے تو گھوڑا گاڑی چلائی ہے 20 سال تک, تو میں کیوں نہیں چلا سکتا. میں میڈیا کی گاڑی چلاؤں. جی میں جاوید جبیر صاحب کے ذریعے مجھے موقع ملا کہ کچھ میڈیا کو درپیش مسائل پر ہم گفتگو کر سکیں. ہو سکتا ہے کچھ یہ کہیں کہ آپ نے وہ تو بات ہی نہیں کری, وہ جو ادھر سے فون آتے ہیں پنڈی آپ پارا والوں کے, آپ نے سوال ہی نہیں یہ نہیں کرا کہ یہ خبر جائے گی یہ نہیں جائے گی. یہ تو باتیں پتہ ہیں اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ تو انگریزوں کے دور سے فیس کر رہے ہیں اور یہ ایک پارٹ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم تو ہر طرح کی آزادی چاہتے ہیں لیکن خود ہم یہ اس بات کے لیے تیار نہیں کہ ہم بھی کوئی ذمہ داری کا کردار ادا کریں. میں وہ مشہور ٹرم رسپانسبل میڈیا کی استعمال نہیں کروں گا اور آج وہ گفتگو ہوئی نہیں, کیونکہ بار بار یہ کہا جاتا تھا اور حکمراں کہتے تھے رسپانسبل میڈیا. تو اگر رسپانسبل میڈیا تو ہم کہیں گے رسپانسبل گورنمنٹ بھی, رسپانسبل شہری بھی. تھینک یو جاوید جبار صاحب. مجاہد کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے.